بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ تازہ ترین اضافے کے بعد ڈیزل کی قیمت 263 روپے 31 پیسے ہو گئی ہے۔ یہ اس اضافے کے ساتھ ہی ایک بار پھر یہ سوال بڑی شدت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کو سستے ایندھن کی پیشکش روس کی طرف سے کی گئی تھی تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ کل ہی ایک اخبار کی رپورٹ تھی بھارت کے کہ بھارت جو روس ہے وہ بھارت کو ڈیزل اور پیٹرول اور سستا تیل فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ یعنی سب سے جو پہلا سپلائر ہے وہ عراق ہے، اور عراق کے بعد جو دوسرا بڑا سپلائر تھا آئل کا وہ سعودی عرب تھا۔ لیکن یوکرین کی جنگ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، امریکہ کے دباؤ کے باوجود اور لفظی طور پر دوسرے ممالک کو روس سے تیل نہ خریدنے کی ہدایت کے باوجود بھارت نے روس کی سستے تیل کی آفر کا فائدہ اٹھایا اور اس نے سعودی عرب کی جگہ لے لی، اور اب جو اس وقت روس ہے وہ دوسرا بڑا سپلائر بن گیا ہے بھارت کو تیل کی فراہمی کرنے والے ملکوں میں، اور سعودی عرب جو ہے وہ اس مقام سے پیچھے چلا گیا ہے۔ روس سے بھارت 25 ملین بیرل تیل خرید رہا ہے اس وقت، اور یہ بھارت کی جو مجموعی امپورٹ ہے تیل کی اس کا 16% ہے اس رپورٹ کے مطابق، اور سمندری جو تجارت ہے اس کا 5% صرف روسی تیل ہے۔ یعنی جو اس وقت سمندر کے ذریعے بھارت تجارت کر رہا ہے اس پوری کا جو فیصد اگر نکالا جائے تو 5% اس میں روس کے تیل کا حصہ ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بھارت میں جو کرائسس دستک دے رہا تھا، جو بحران دستک دے رہا تھا، مہنگائی کا ایک طوفان جو بھارت کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی بن چکا تھا، اس کا تصویراتی شراکت دار بن چکا تھا، اور کسی طور بھی اس بات کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ امریکہ کے کسی دباؤ کے، کسی فرمائش کے، کسی فہمائش کے نتیجے میں بھارت جو ہے وہ مزاحمت کرے گا اور کھڑا ہو جائے گا اور روس کے ساتھ اپنی تجارت اور تیل کی خریداری جاری رکھے گا۔ ان ساری اندیشوں اور ساری کے آسارائیوں کے برعکس بھارت نے یہی راستہ اپنایا، بھارت نے یہی رویہ اختیار کیا، اور اس نے امریکہ کے دباؤ کو غیر مؤثر بناتے ہوئے جو روس کے ساتھ ہے وہ تیل کی تجارت بڑھا دی اور تیل کی خریداری بڑھا دی، جس کے نتیجے میں سستا تیل ملا، اور اس سستے تیل کے اثرات بھارت کی جو عام آدمی ہے اس کی زندگی پر نظر آ رہے ہیں کہ وہاں مہنگائی ایک حد تک کنٹرول رہی، کیونکہ تیل کی وجہ سے ہی توانائی پیدا کرنے کے، بجلی پیدا کرنے کے جو سارے منصوبے ہیں اور باقی جو ٹرانسپورٹیشن کا اشیاء خرد و نوش کا معاملہ ہے وہ تیل پر ہی منحصر ہوتا ہے، تیل کی قیمتیں ہی اس کا جو تعین کرتی ہیں۔ تو ایسے میں مسلسل جو ہے وہ روس کی طرف سے یہ اشارے مل رہے ہیں، اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو سستا تیل فراہم کر رہا تھا۔ پہلے کراچی میں روس کے کونسل جنرل نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کوئی بات چیت چل رہی تھی اس حوالے سے۔ اس کے بعد پھر روس کے سفیر نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ عمران خان کی حکومت کی برطرفی کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ ان کا دورہ روس بھی ہے، اور جہاں سستے تیل کے معاملے پر اور سستی گندم کے معاملے پر ایک بات چیت ابتدائی مرحلے میں ہوئی تھی، گو کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، نہ حکومت پاکستان نے کہا کہ باقاعدہ کسی معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے، بلکہ ایک ابتدائی بات چیت تھی اور روس نے اس پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ روسی سفیر نے یہاں تک کہا کہ اگر پاکستان کی موجودہ حکومت بھی ان سے رجوع کرے تو وہ دوبارہ اپنی جو آفر ہے اس پر غور کر سکتے ہیں۔
تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جب پاکستان میں ایک معاشی بحران بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے، تو یہ سوال اٹھنا بہت بہت شد و مد کے ساتھ اٹھ رہا ہے۔ تو ایسے میں حکومت پاکستان کو یا پاکستان کی جو مقتدر قوتیں ہیں انہیں ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کی کیا ضرورت تھی ایسے حالات میں کہ جب وہ نئی حکومت بھی حالات پر قابو نہیں پا سکتی۔ تو ایسے میں یہ تجربہ اور اس طرح کے تجربات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس سے معاشی جو بحران ہے وہ مزید گہرا ہو گیا، معیشت جو ہے مزید لڑکنے لگ گئی اور تنزل کی طرف اس کا سفر جاری ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے جو بالادست طبقات ہیں، جو بالادست قوتیں ہیں، جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس ملک کا، سول اور خاکی وردی پہنے ہوئے جو لوگ ہیں، ان پر ان کی زندگی پر مجموعی طور پر کوئی خاص اثر مہنگائی سے نہیں پڑتا، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے نہیں پڑتا، کیونکہ وہ مراعات کی ندیوں میں اس حد تک نہاتے ہیں کہ جو گرمی کے اور لو کے اثرات ان تک نہیں پہنچتے۔ لیکن عام آدمی جو ہے، جو کھلی چھت تلے ہے، حالات کے رحم و کرم پر ہے، کھلے آسمان تلے ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ اس کے لیے چند روپے بھی اگر تیل کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو اس کی زندگی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہونے لگتا ہے، تو اس کی زندگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ تو یہ سوال اب پاکستان میں زیادہ شدت کے ساتھ اٹھایا جانے لگا ہے کہ اگر یہی حالات رہنے تھے، اگر حالات اس سے بدتر ہونے تھے، تو پھر 100 جوتے اور 100 پیاز بیک وقت کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر 100 جوتوں سے بھی کام چلایا جا سکتا تھا یا 100 پیاز سے بھی کام چلایا جا سکتا تھا۔ جب آنسو ہی بہانے تھے تو اس آنسو بہانے کا پھر کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا، اپنایا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں آپ نے مطالبات بھی مان لیے، رجیم بھی چینج کر دی، اور رجیم چینج کے باوجود عام آدمی کا جو مقدر ہے، عام آدمی کے روز و شب ہیں، عام آدمی کا جو اس کے حالات ہیں وہ پہلے سے زیادہ دگرگوں اور پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے۔ تو پاکستان میں کا یہ المیہ ہے کہ یہاں ایڈ ہاکزم اور کسی ویژن سے محروم قیادت رہی ہے، اور وہ قیادت ہمیشہ بہت اپنے ایک دائرے کے اندر رہ کر فیصلے کرتی رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کوئی سسٹم جڑ نہیں پکڑ سکا، دور رس فیصلے نہیں ہو سکے، اور دور رس فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جو کاروبار ہے، کاروبار حیات ہے، نظام حکومت ہے، وہ ڈنگ ٹپاؤ قسم کی جو پالیسی ہے اس کے تحت چل رہا ہے۔ ایک حکمران آتا ہے، وہ اپنی پالیسی نافذ کرتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ اپنی پالیسی لاتا ہے، کسی دباؤ پر لاتا ہے، کسی اور طاقت کو خوش کرنے کے لیے وہ پالیسی اپناتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بالکل کوئی مستقل قسم کا ایک نظام وضع نہیں ہو سکا، اور مستقل انداز کی کوئی پالیسی تشکیل نہیں دی جا سکی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے وہ بدحال اور انتہائی اسرت کا شکار ہو چکا ہے۔ اور بالکل جب کہ ایک دنیا کا ایک بڑا کاروباری ملک جو روس ہے، وہ سراپا انتظار ہے کہ وہ پاکستان مجھ سے رابطہ کرے، پاکستان کی قیادت مجھ سے رابطہ کرے، ان کی حکومتیں مجھ سے رابطہ کریں، اور ہم انہیں سستا تیل اور گندم فراہم کریں، یعنی وہ آفر کہ جس سے بھارت پوری طرح فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اپنے تیل کے ذخائر بڑھا رہا ہے۔ سری لنکا جیسے دیوالیہ ہوئے ملک نے اس آفر سے فائدہ اٹھا کر اپنی معیشت کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پاکستان کے ہاتھ پاؤں اس حد تک بندھے ہوئے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور شاید صدر پیوٹن کا جو ٹویٹ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی ملک یا تو آزاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ پاکستان کی ہی طرف اشارہ ہے۔ لیکن پاکستان میں جو نظام حکومت ہے وہ اس حد تک ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ اسے اشاروں کنایوں سے اب کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔